عام طور پر جب کوئی مسئلہ بیان کی جاتا ہے نا، اس میں موقف کی تنقید نہیں ہوتی جان بین سے کہ فلاں کا موقف کیا اور کیا، دلائل زیادہ دیے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے جب بھی کوئی بات کریں، بیان کریں، سبق پڑھائیں، اس میں زیادہ تنقید موقف کی ہو۔ جب موقف کی تنقید ہو جائے گی، جان بین کا موقف سامنے آ جائے گا نا، پھر بات سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گی اور اپنی بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، فریق مخالف کا رد کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ان حضرات کا موقف سورہ فاتحہ کے متعلق میں نے آپ حضرات کو بتایا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ کیا ہے؟ آمین والا، کہ آمین جہرن کہنی ہے یا سرن کہنی ہے، یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو موقف ہمارا قرات خلف الامام کے اور اس کے ترک کے متعلق ہے، اگر ہم اس موقف کو اپناتے ہیں، الحمدللہ آمین بالسر والا موقف بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے، اور غیر مقلد ادھر متضاد موقف کے شکار ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہر آدمی نے فاتحہ امام کی اسے اپنی پڑھنی ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہر آدمی نے آمین بھی اونچی کہنی ہے۔ اب ان دونوں موقفوں پر بیک وقت عمل نہیں ہو سکتا، اور کائنات میں کوئی عمل کر کے دکھا نہیں سکتا۔ میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، وہ حضرات کہتے ہیں کہ ہر آدمی نے فاتحہ اپنی پڑھنی ہے، امام اپنی پڑھتا رہے، مقتدی اپنی پڑھتے رہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب فاتحہ ختم ہوگی تو آمین بھی ہر آدمی نے اونچی کہنی ہے۔ جب یہ دو باتیں ہیں، اب دیکھیں عملاً ایسا ہوتا ہے، ہر مسجد میں جب نماز شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگ امام کے ساتھ شروع نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ عام طور پر لیٹ بھی آتے ہیں۔ مثلا ایک امام نے، غیر مقلد امام نے نماز شروع کی ہے، اس کے پیچھے عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ نمازی ماشاءاللہ 5 7 8 10 تقریباً 8 10 یا 4 5 نمازی ہوتے ہیں، 8 سپیکر ہوتے ہیں، عام طور پر ہوتا ہے ایسا۔ اوپر سپیکر کتنے لگے ہیں؟ 8، نیچے نمازی کتنے ہیں؟ 4۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن چلو بالفرض 100 نمازی ہے، 50 نمازی ہیں۔ جب نماز شروع ہوئی تو امام کے پیچھے 50 نمازی کھڑے تھے، تو امام نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، اب قرات شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی نماز میں لیٹ آیا اور صف میں شامل ہو گیا، پھر کہا مالک یوم الدین، ایک اور مقتدی آیا اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا، پھر امام نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک اور مقتدی آیا، امام کے ساتھ شامل ہو گیا، پھر اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ایک اور مقتدی آیا، امام کے ساتھ شامل ہو گیا، اب پھر اس نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک بالکل اس وقت آیا جس وقت امام کہہ رہا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس وقت آیا جو اللہ اکبر، اب وہ آیا۔ اب یہ مقتدی جو لیٹ آئے ہیں، ان حضرات نے اپنی فاتحہ الگ الگ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ ان کے موقف کے مطابق پڑھنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب جب ان حضرات نے پڑھنی ہے، ان حضرات کا حق بنتا ہے کہ یہ امام کے ساتھ آمین اونچی آواز سے کہیں، کہ آمین کا مقام تو فاتحہ کے بعد ہے۔ جب فاتحہ اپنی پڑھنی ہے تو پھر فاتحہ پڑھ لو گے تو آمین بھی کہہ لینا، لیکن عجیب بات ہے کہ جب وہ آتا ہے، امام پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آیا اللہ اکبر، ساتھ ہی کہا آمین، فاتحہ اس نے بعد میں پڑھنی ہے، آمین یہ پہلے کہہ رہا ہے۔ عجیب، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی دیکھو، خود کہتے ہو فاتحہ کا مقام جو ہے وہ پہلے ہے، آمین بعد میں ہے، تو یہاں آمین پہلے ہو رہی ہے، فاتحہ اس نے بعد میں پڑھنی ہے۔ یہ اسی عجیب بات ہے۔ عام طور پر یہ تراویح مسئلہ چلتا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں 8 تراویح پہ روایت پیش کرو تو تہجد والی روایتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھی یہ تو تہجد کی روایت ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تہجد تراویح ایک ہی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے تو 11 مہینے تمہاری مسجدوں میں، 11 مہینے تمہاری مسجدوں میں عام طور پر تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ جب ایسی بات ہے، رمضان کے مہینے میں تم کہتے ہو کہ جو 11 مہینے تہجد تھی اب وہ تراویح بن گئی 12ویں مہینے کے اندر، تو تم ایسا کرتے ہو 8 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی فوراً بعد پڑھ لیتے ہو، اذان پھر بھی بعد میں دیتے ہو۔ یہ کیا بات ہے بھئی؟ بات تو یہ اذان پہلے ہوتی ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، ان کی تہجد کی اذان بعد میں سحری کے وقت ہو رہی ہے، تہجد انہوں نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہے۔ دماغ دیکھو ان لوگوں کا، جب یہ سوچ اور فکر ہو، یہاں بھی یہ کہہ رہے کہ آمین پہلے ہو گئی اور فاتحہ بعد میں پڑھی جا رہی ہے۔ جب یا تو یہ موقف چھوڑ دو کہ بھئی ہر آدمی نے فاتحہ نہیں پڑھنی، یا پھر یہ موقف چھوڑ دو کہ آمین اونچی نہیں کہنی۔ جب یہ بات کہتے ہو کہ آمین کہنی بھی اونچی ہے، آمین کا مقام بھی فاتحہ کے بعد ہے، اور ہر آدمی نے فاتحہ بھی اپنی اپنی پڑھنی ہے، تو بھئی اس موقف میں ایسا تضاد ہے، کبھی اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ جو مقتدی اس وقت آیا جب امام پڑھ رہا تھا مالک یوم الدین، اب ظاہر بات ہے یہ بعد میں آیا،
اس نے اپنی فاتحہ الگ پڑھنی ہے. ابھی یہ کہاں پہنچا ہوگا؟ امام نے کہہ دیا وَلَضَّالِينَ، یہ کہاں پہنچا ہوگا؟ یہ بیچارہ غالباً مالک یوم الدین پر ہوگا. تو یہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے، ساتھ کہتا ہے آمین. مالک یوم الدین کے بعد آمین کہاں سے آ گئی؟ یا یہ لیٹ آیا تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، امام جو ہے وَلَضَّالِينَ کہہ رہا ہے، وہ ابھی کہہ رہا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ساتھ ہی کہتا ہے آمین. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے بعد آمین کہاں سے آ گئی؟ مالک یوم الدین کے بعد آمین کہاں سے آ گئی؟ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کہاں سے آ گئی؟ جب فاتحہ اپنی پڑھ رہا ہے ہر آدمی، تو پھر ہر آدمی کی سپیڈ پڑھنے کی ایک جیسی ہوتی ہے یا مختلف ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے نا. مثلا یہاں ماشاءاللہ اتنے افراد بیٹھے ہیں، اگر ہم میں سے ہر آدمی ابھی شروع کرے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، تو ہر آدمی بیٹھ کے وقت اکٹھی پڑھ لے گا؟ نہیں، ہر آدمی کی سپیڈ الگ الگ ہے. کوئی پہلے پڑھے گا، بعد میں پڑھے گا. اب اگر کہیں بھی سب لوگوں نے فاتحہ بھی اپنے اپنی پڑھنی ہے، اس کے بعد آمین بھی اونچی آواز سے کہنی ہے، اب کیا ہوگا؟ بھئی حضرت بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے حضرت پڑھ لے کہیں گے آمین، پھر اور دوسرا آدمی کہے گا آمین آمین، نہیں لگیں گے نا، ادھر سے بھی آمین کی صدا، ادھر سے بھی آمین کی صدا، ادھر سے بھی آمین کی صدا. اب نماز میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آدمی اپنی اپنی فاتحہ پڑھ رہا ہے تو وہ ہر آدمی جو ہے وہ آمین 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 آمین، پھر تو یہ کرے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو فاتحہ پہلے پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، امام کے ساتھ آمین کہتے ہیں، یا جو ہے ابھی فاتحہ درمیان میں ہوتی ہے، درمیان میں آمین کہہ دیتے ہیں. ان دونوں موقفوں میں عمل نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہمارا موقف اپنا لیا جائے فاتحہ کے مسئلے میں بھی، قرات خلف الامام کے مسئلے میں اور آمین بسر کے مسئلے میں، یہ مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے. جب ہم نے کہا کہ بھئی امام کا قرآن پڑھنا مقتدی قرآن پڑھنا شمار ہوتا ہے، یہ بات آ گئی، اب ہر ایک کو فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کہا کہ آمین بسر کہنی ہے، یہ بھی اب مسئلہ حل ہو گیا. جب امام کہے گا، امام ہمارا ضامن ہے، ہمارا وکیل ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہمارے آگے لگا ہے، جب وہ بات ہے کہ اب وہ سورہ فاتحہ ختم کر کے وَلَضَّالِينَ کہے گا، اب ہم آمین آہستہ آواز سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام نے پڑھ لی تو ہم نہیں پڑھ لی. لیکن ان کے ہاں تو امام کا پڑھنا اپنا پڑھنا شمار نہیں ہوتا. ان کو چاہیے کہ آمین بھی اپنی الگ کہا کریں اور فاتحہ بھی پھر اپنی الگ پڑھا کریں. یہ موقف ہے، کبھی بھی اس موقف کو سلجھا نہیں سکتے. پھر عجیب بات ہے کہ بات کہیں اور نکل نہ جائے، تو میں اس عنوان کو کور کرنا ہے کہ ہماری بات تھی پچھلے سال کی بات ہے آمین بسر پہ، آمین پہ. اگرچہ میرا یہ عنوان نہیں ہے، لیکن جو بات چلی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اس حوالے سے ہم نے ایک بات ہوئی، ساتھی کو تنگ کر رہے تھے غیر مقلد، تو کہنے لگے جی آمین بالجہر پہ دلیل پیش کرو، آمین اونچی بات سے کہنی اپنا، ہم آمین بالجہر پہ دلیل پیش کرتے ہیں، آپ آمین بسر پہ دلیل پیش کرو، آمین آہستہ کہنے چاہیے. ہم نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ بات بتاؤ کہ آمین جو ہے وہ آہستہ کہنے کی کوئی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی آمین آہستہ کہنے کی حدیث کوئی نہیں ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب یہ بات ہے تو دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا، ہمارے دوست ہیں فیصل آباد میں بھائی بشارت صاحب، اور اب وہ جو کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے لکھوا لو کہ آمین آہستہ کہنے پہ کوئی حدیث کوئی نہیں ہے. تو لکھا انہوں نے، کہتے ہیں ہم زبانی کہتے ہیں اور ہم ہر جگہ کہیں گے آمین آہستہ کہنے پہ حدیث نہیں ہے. ہم نے کہتے کوئی 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی صرف 6 رکعتوں کے اندر سنتے نوافل، ویسے تو ان کی قسمت میں نہیں ہے لیکن اگر بھی پڑھ لیں تو اس میں بھی سنتے نوافل جتنی بھی ہیں ان میں بھی آمین آہستہ کہتے ہیں. اور فرض نماز کی جماعت سے نماز پڑھی جائے صرف 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، باقی سب رکعتوں میں آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں. ظہر کی 4 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ، عصر کی 4 رکعتوں میں آمین آہستہ، مغرب کی 3 رکعت میں آمین آہستہ، اور عشاء کی آخری 2 فرض جو ہیں اس میں بھی آمین آہستہ. صرف جو جہرن آمین کہی جاتی ہے وہ فجر کی 2 فرضوں کے اندر اور مغرب کے 2 فرضوں کے اندر اور عشاء کے 2 فرضوں کے اندر. میں نے کہا آمین آہستہ کہنے کی حدیث کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ اتنی سنتے نوافل اور فرائض ان سب میں 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے ہو، باقی تمام رکعتوں میں آمین آہستہ کہتے ہو. آمین آہستہ کہنے کی حدیث کوئی نہیں ہے، تو پھر بغیر حدیث کے کہتے ہو. بات سمجھ آئی؟ اب ہم نے کہا بھئی ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں آمین آہستہ کہنے کی، جنہیں زور اثر میں خاص طور پہ تم امام کے پیچھے آمین آہستہ کہتے ہو، اس کی ہمیں حدیث دکھاؤ. ہم اس بات پہ پڑھ گئے ان کے پیچھے کہ بھئی زور اثر میں آمین ایسا کہتے ہو امام کے پیچھے، اس کی ہمیں حدیث دکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا ہو کہ زور اثر میں آمین آہستہ آواز سے کہا کرو. تم کہتے ہو آمین ایسا کہنے کی حدیث نہیں ہے، یا تو یہ مان لو کہ ہم حدیث کے بغیر عمل کرتے ہیں، یا پھر ہمیں حدیث دکھاؤ. جب ہم ان سے دلیل لینے کے لیے گئے تو ایسا ہوا، اللہ بھلا کرے، ان کی مسجد میں جانا ہو گیا، وہاں رش لگ گیا، تو پورا تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس بات پہ خرچ ہو گئے. وہ کہنے لگے ہم سے اونچی آواز سے آمین کی حدیث سن لو، ہم آمین آہستہ آواز سے حدیث کی آمین آہستہ آواز سے کہنے کی حدیث نہیں سنائیں گے.
ہم نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے اونچی آواز سے آمین کہنے کی حدیث آپ ہمیں تب سناؤ جب آپ زور اور اثر کی نماز میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہو. تو اگر تو آپ زور اثر میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہو تو پھر اب ہمیں اونچی آواز سے جو ہے وہ آمین کہنے کی حدیث سنا دو. لیکن اگر آپ اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے زور کی نماز میں تو پھر بھئی آہستہ کی حدیث سناؤ. کہتے ہیں نہیں جی دیکھو آپ زور اثر، اب عقل دیکھنا عقل. کہتے ہیں جی دیکھو آپ زور اثر کی نماز میں چلے گئے ہو تو پہلے فجر پہ آؤ نا، فجر کی نماز پہلے ہوتی ہے، زور کی نماز بعد میں ہوتی ہے. تو فجر کی نماز میں آمین جو ہے بالجار ہے، لہذا ہم آمین بالجار کی حدیث پیش کریں گے. پہلے فجر پہ آؤ نا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے پہلے فجر پہ جاتے ہیں. بھائی فجر کے فرض بعد میں ہیں، اس کی سنتیں پہلے ہیں، اس کی سنتوں میں آمین جو ہے تم آہستہ کہتے ہو، لہذا پھر بات وہی آ گئی. اب عقل دیکھنا، عقل دیکھنا ذرا کہ عقل کیا کام کرتی ہے. وہ کہنے کہ اچھا اگر فجر سے پہلے سنتے ان کی پہلے ہیں تو پھر بھئی اس سے پہلے تو وضو اور استنجا بھی ہے. وضو اور استنجا بھی غیر مقلد کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کہہ رہے ہو سنتے پہلے ہیں فرضوں سے، تو پھر اس سے پہلے تو استنجا بھی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم استنجا کے وقت بھی آمین کہتے ہو. اگر تم استنجا کے وقت آمین اونچی آواز سے کہتے تو اس کی حدیث سنا دو، اگر آہستہ کہتے تو اس کی حدیث سنا دو. وہ ان کے نمازی خود پریشان ہو گئے بھی ہمارے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. خیر میرا یہ موضوع نہیں تھا، میرا موضوع قرات خلف الامام تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ موقف کی تنقید جان بین سے یہ بہت ضروری ہے. جب اس کی تنقید ہو جائے گی نا پھر مسئلے کو سمجھنا سمجھانا دلائل دینا آسان ہو جائے گا. یہ فائل آپ کے پاس موجود ہے، اس پہ دلائل کی انبار ہیں، اعتراضات کے جوابات ہیں. فائل پڑھنا مقصود نہیں ہے، آپ کو مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. فائل آپ کے پاس رہے گی، زندگی میں آپ اس کا مطالعہ جب چاہے کرتے رہیں. تو عرض کر رہا تھا میں فاتحہ کے متعلق اور اس کے دلائل سے متعلق بات کر رہا تھا. اب دیکھیں فاتحہ کے متعلق مسئلہ عام طور پر کہا جاتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا بھی دیکھو اس مسئلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دیکھیں. تم اگر کہو کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اگر نبی نہ پڑھے پھر ایک غیر کو لگایا میرے پاس کہنے لگا جی فاتحہ نہ پڑھو امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اگر پیغمبر نہ پڑھے تو پھر کہتا ان کی بھی نہیں ہوگی. میں نے کہا کیسا عجیب بات ہے. میں نے کہا اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں دلیل پیش کرتا ہوں. کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے پیغمبر نے کبھی فاتحہ نہ پڑھی ہو؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہو سکتا ہے. کہتا ہے پیغمبر تو امام ہوتے ہیں. میں کہا ایسی بات ہے، پیغمبر عام طور پہ امام ہوتا ہے، پیغمبر کبھی مقتدی بھی ہوتا ہے. پھر میں نے اس پہ دو واقعات عرض کیے. سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو بیماری لاحق ہو گئی، آخری ایام کی بات ہے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض میں کچھ افاقہ ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لے آئے. جب آپ مسجد میں تشریف لائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیروں میں بیٹھ گئے تو اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا پیچھے ہو گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاں سے قرآن کریم کی قرات چھوڑی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بن کر وہاں سے قرات کرنا شروع کر دی. توجہ کیجئے گا، امام کون بن گیا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے کون تھے؟ ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھوڑی تھی. اب ہم یہی بات سمجھاتے ہیں ان کو کہ بھئی دیکھو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا شمار ہوتا ہے. اگر تم یہ کہو کہ نہیں بھئی امام نے اپنا پڑھنا ہے مقتدی نے اپنا پڑھنا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ بعد میں تشریف لائے ہیں. جو قرات ابوبکر صدیق کر چکے تھے اگر مقتدی کے لیے امام کی قرات کافی نہ ہوتی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے قرات شروع کرتے جہاں سے جو ہے ابوبکر صدیق نے شروع کی تھی. ہاں جی، لیکن یہاں جہاں ابوبکر صدیق نے ختم کی ہے وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر رہے ہیں. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو قرات ابوبکر صدیق کر چکے تھے وہ کافی سمجھی گئی. اب جو ہے آئندہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. میں نے کہا اب دیکھو تم کہتی ہو امام کے پیچھے جو فاتحہ نے پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، جو حصہ قرات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابوبکر صدیق پہلے کر چکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مقتدی بننا چاہتے تھے لیکن ابوبکر صدیق پیچھے ہو گئے، اب آپ امام بن گئے، وہاں سے قرات شروع کی جہاں سے ابوبکر صدیق نے ختم کی تھی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک واقعہ. دوسرا معروف واقعہ ہمارے استاد بیان کی کرتے ہیں معراج کا واقعہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو نماز پڑھائی ہے. مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو نماز پڑھائی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، باقی انبیاء مقتدی ہیں. جب باقی مقتدی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، اب دوسرے انبیاء نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟
ہم کہتے ہیں دوسرے انبیاء نے فاتحہ نہیں پڑھی، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ والی نعمت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو دیکھو بات یہ ہے، یہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ فاتحہ عطا ہوئی ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہوئی، آپ کو عطا ہوئی، آپ نے پڑھ لی، لیکن پیچھے والے پیغمبر ان کو عطا نہیں تو انہوں نے نہیں پڑھی۔ اب پیچھے پیغمبر کھڑے ہیں جن کو تورات ملی ہے، پیچھے پیغمبر کھڑے ہیں جن کو زبور ملی ہے، پیچھے پیغمبر کھڑے ہیں جن کو انجیل ملی ہے، پیچھے پیغمبر کھڑے ہیں جن کو صحائف ملے، اب انہوں نے ان کو ملی نہیں، انہوں نے پڑھی کیسے ہے؟ ظاہر بات ہے اس مسئلے کا حل یوں ہی معلوم ہوگا، اور مسئلہ ایسے ہی حل ہوگا کہ دوسرے انبیاء مقتدی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، آپ کو فاتحہ عطا ہوئی، آپ نے فاتحہ پڑھ لی ہے، آپ نے فاتحہ پڑھ لی، آپ کا پڑھنا دوسرے انبیاء کی طرف سے کافی ہو گیا ہے، دوسرے انبیاء کی طرف سے کافی ہو گیا ہے، اس لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وگرنہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، جب یہ بات ہے دوسرے انبیاء کو عطا نہیں، انہوں نے پڑھی کیسے ہے؟ یہ اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ پیغمبر بھی اگر مقتدی ہو تو وہ فاتحہ نہیں پڑھتا، ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ بھئی امام پڑھ لے گا تو وہ کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ